الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال في موضع آخر وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور جس خالق کائنات نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے انگنت وسائل و ذرائع بخشے. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ان تمام چیزوں کو ہم انسانوں کے تابع کر دیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں دیے. اگر اللہ رب العالمین دنیا کے تمام چیزوں کو انسانوں کے تابع نہ کرتا تو ہم 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھ یہ سب رکھنے کے باوجود بھی ہم کچھ کر نہیں پاتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک کسان بیج کو اپنے کھیت میں ڈالتا ہے. اگر وہ زمین اس بیج کو نہ نکال سکے تو ہمارا ہاتھ کا رہنا، ہمارے پاؤں کا ہونا اور دل و دماغ کا ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہونا کچھ فائدہ نہیں دے گا. اور ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم اس بیج کو کھیت میں نکال نہیں سکتے.
اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں ان کا استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس احسان کی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر دوسرے پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہم انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ کو چھوڑ کر، خرچ سے منہ موڑ کر، انفاق فی سبیل اللہ سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڈھے میں نہ ڈالو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم ہلاکت سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت اللہ کی دی ہوئی مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ جو دولت اللہ رب العالمین نے دی ہے، صحت و تندرستی اللہ رب العالمین نے دی ہے، کمانے کا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں چاہیے اس کرم اور اس احسان کی شکر گزاری کریں۔ اللہ رب العالمین نے جب دیا ہے بطور امانت تو اسے واپس بھی مانگے گا، اور جہاں مانگے گا وہاں ہمیں دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو کچھ ہم نے حاصل کر لیا اسے ہم اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد سمجھ لیں اور یہ جانیں کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اپنے ہاتھ سے حاصل کیا، اس میں اللہ کا لینا دینا کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ رب العالمین وقت پر بارش نازل کرتا ہے، متوازن ہوا کو چلاتا ہے، خشکی اور تری تمام مراحل سے گزار کر اللہ رب العالمین بیج کو نکالتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین روک دے تو ہم میں سے کس کے پاس طاقت ہے کہ کھیت کی اس بیج کو نیچے سے اوپر نکال لے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی نہیں تو کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ تو جو دولت اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، بطور امانت دیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر 28ویں پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ آزمائش ہے۔ یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ مال میں سے ہو یا اولاد میں سے ہو، ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، بطور امتحان کے دیا ہے کہ میں دیکھوں کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے تم اسے اپنا مال سمجھ رہے ہو یا میرا مال سمجھ رہے ہو، اسے میری راہ میں قربان کر رہے ہو یا شیطان کی راہ میں قربان کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آزمانے کے لیے دولت دیا، آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے مال دیا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو جب اللہ رب العالمین نے آزمانے کے لیے دیا ہے، اللہ رب العالمین کی امانت ہے، تو اگر اللہ رب العالمین اپنی امانت اگر واپس لینا چاہتا ہے ہم سے تو ہمیں دینے میں کیا حرج ہے؟ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں کوئی عالم تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس سوگ میں، اس غم میں اس عالم نے اپنے آپ کو بند کمرے میں بند کر لیا اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ یعنی بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوئی اپنی بیوی کے فوت ہو جانے پر۔ ایک بوڑھی عورت آئی، دروازے کے پاس دستک دے رہی ہے کہ مولانا صاحب دروازہ کھولیے۔ اندر سے کچھ آواز نہیں، بڑھیا جواب دے رہی ہے جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیے گا تب تک میں اس دروازے سے نہیں ہٹوں گی، گرچہ میری موت یہی دروازے پر ہو جائے۔ میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، اس مسئلے کا جواب دے دیجئے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ عالم صاحب دروازہ کھول کر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟
کہا دیکھیے نا ایک عورت مجھے زیور بطور امانت میرے پاس ایک عورت نے زیور دیا تھا رکھے رہو، بغیر کسی اطلاع کے آج آئی ہے ڈائریکٹ ہمارے گھر اور اس زیور کو لے کر چلی گئی۔ عالم نے جواب دیا تو اس میں کیا دکھ کی بات ہے؟ زیور اس کی تھی، بطور امانت تمہارے پاس رکھی تھی، وہ اپنی امانت واپس لے کر چلی گئی، اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ بڑھیا ہوشیار تھی، جواب دیا عالم صاحب وہ آپ کی بیوی جو تھی وہ بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی، آپ کیوں کمرے میں بیٹھ کر لوگوں سے بات چیت بولنا چلنا سب چھوڑ کر کمرے میں بیٹھے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئے؟ پتہ ہی چلا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی امانت ہیں، اللہ رب العالمین نے بطور امانت دیا ہے، پھر وہ اپنی امانت کو واپس لے گا، چاہے ہم انسانوں کی شکل میں ہو یا دھن دولت کی شکل میں ہو، سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا اٹھنا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ رب العالمین نے جو امانت مال کے طور پہ ہمیں دیا ہے، مال کی شکل میں دیا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کو خرچ کرو میری راہ میں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو بہترین قرض دو۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین محتاج ہے کہ ہم انسان اللہ کو قرض دیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کو قرض اس لیے قرار دیا کہ جس طرح سے قرض کا چکانا واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے وہ میں بطور قرض لوں گا تم سے، یعنی اس کا ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہوگا، اور ویسے ہی ہم ادا نہیں کر دیں گے جتنا تم دے رہے ہو ہم اتنا ہی دیں گے، نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا کر ہم دیں گے۔ اللہ رب العالمین 28ویں پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم ویغفر لكم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو بہترین قرض دو گے تو اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بہت مہربان اور بردبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی میری راہ میں جو انسان خرچ کرے گا ہم اسے کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ گھٹاتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 روپیہ 5 روپیہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، 5 ہی روپیہ بچا، 5 روپیہ کم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین کسی نہ کسی راستے سے انسان کو چیز دے دیتا ہے۔ اگر خرچ کرنے سے مال میں کمی ہوتی تو صحابہ کرام بھوکے مر جاتے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے صبح کو کھاتے تھے، شام کے کھانے کے بارے میں سوچنا پڑتا تھا کہ کہاں سے لائیں گے تو کھائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا موقع آتا تھا تو بے دریغ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے تھے۔ سن 9 ہجری کے موقع سے، غزوہ تبوک کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعانت کی درخواست کی، لوگوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں اس مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر میں گئے، گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر اٹھے، گھر کا تمام سامان، جتنے سامان گھر میں تھے سب کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ڈال دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے 200 اونٹ تقریباً 29 کلو چاندی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ڈال دیا۔ پھر آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا، 5 کلو سونے کا سکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں لا کر ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کو پلٹتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے گا اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بقیہ صاحب کرام نے بھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
تقریباً 29 کلو چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ عاصم بن عدی کے پاس مال نہیں تھا، 13.5 ٹن کھجور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ کی راہ میں اسے دے رہا ہوں۔ ان کے پاس کیا تھا میرے بھائی اور دوستو؟ وہ آئے تھے اس دنیا میں مرنے کے لیے، اور ہم آئے ہیں اس دنیا میں جینے کے لیے۔ وہ جینے کے لیے کھاتے تھے اور ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں، فرق یہی ہے۔ اس زمانے میں لوگ جینے کے لیے کھاتے تھے، یعنی اتنا ہی کھاتے تھے جتنا سے کام چل جائے اور ہم جی سکیں، اور آج لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں کہ ہم 60 سال کی زندگی مل جائے، خوب چبا چبا کر کھاتے رہیں اور موٹے ہو جائیں۔ حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ کے راہ میں اگر قربانی دینے کی ضرورت آ جائے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایمان کی کمی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو اللہ رب العالمین میں کہہ رہا تھا کہ جو مال ہمیں دیا ہے اللہ رب العالمین نے بطور امانت دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جس جگہ پر ہمیں طلب کر رہا ہے، جس جگہ پر میرے مال کو میرے راہ میں خرچ کرو، وہاں پر ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم نے خرچ نہیں کیا تو پھر اللہ کی مٹھی میں کب کس کو محتاج بنا دے، کب کس کو فقیر بنا دے، بے کس بے سہارا بنا دے، یہ تو اللہ کی مٹھی میں ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ وہ ایسا مارے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا، میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے وعدے پر، اللہ پر کامل یقین ہو کہ ہم 1 روپے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ جس طرح سے ہم بیج زمین میں ڈالتے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایک دن یہ بیج زمین اس کو نکالے گی اور غلے کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا کر دے گی۔ اس یقین کو لے کر ہم زمین میں بیج کو ڈالتے ہیں۔ اگر یہ یقین نہ ہو کہ نہ پتہ یہ زمین بیج کو نکالے گی یا نہیں نکالے گی، ہم اتنا دھان اس میں چھیٹ رہے ہیں نقصان چلا جائے، تو پھر کوئی بیج کو زمین میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ یقیناً 1 روپیہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل ہمیں ضرور دے گا۔ منتخب کنز الاموال میں ایک واقعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے کہ ایک بار ایک سائل ان کے گھر پہ تشریف لایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین کو بھیجا، جاؤ ماں سے کچھ پیسہ مانگ کر لے آؤ، 1 درہم مانگ کر لاؤ، سائل کو دینا ہے۔ حسن حسین اندر گھر میں تشریف لے گئے، معاملہ ذکر کیا کہ ایک سائل آیا ہے، ابو نے 1 درہم مانگا ہے سائل کو دینے کے لیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم ہیں جو آٹا منگوانے کے لیے میں نے رکھا ہے۔ حسن حسین گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ امی کہہ رہی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم ہیں، آٹا منگانے کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، کہا حسن حسین جاؤ 6 درہم اٹھا کر لاؤ۔ حسن حسین گھر میں گئے، 6 درہم اٹھا کر لائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اٹھا کر سائل کو دے دیا، کہا جا کر اپنی ماں سے کہہ دو کہ ان پیسوں سے زیادہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ سے محبت رکھے۔ ابھی بیٹھے ہی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی اونٹ لے کر اونٹ بیچنے آیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنے میں اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم میں اونٹ خرید لیا اور ادھار خریدا، کہا میرے پاس اس وقت پیسہ نہیں، کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں پیسہ دے دوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اس کے فوراً بعد ایک آدمی آیا، کہا کہ حضور یہ اونٹ آپ کا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہمارا ہی ہے۔ اس نے پوچھا کتنے میں بیچیے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 200 درہم میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ 200 درہم لیجیے اور اونٹ دے دیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم لیا اور اونٹ کو دے دیا، وہ آدمی لے کر چلا گیا۔ 140 درہم اس آدمی کو جس سے اونٹ ادھار لیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس کر دیا، اور 60 درہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انا کو دیا۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ گئی کہ میں نے تو 6 درہم دیا تھا، یہ 60 درہم کہاں سے آ گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے فاطمہ، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں
کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے ہم 10 گنا دیں گے۔ 6 دہائیاں 60، 6 درہم ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے 6 کا 60 ہمیں دے دیا۔ کہا اس طرح سے اللہ رب العالمین پر توکل کرو، دینے والا وہی ہے، مانگ رہا ہے پھر وہی دے گا لا کر، اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم ایک کا 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، بھوک مری کے لوگ شکار ہیں، کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ شام سے آیا، تجارتی قافلہ، جس میں 1000 اونٹ تھے اور سبھی اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا۔ مدینہ میں جب یہ قافلہ آیا، مدینے کے بڑے بڑے تاجر وہاں پہنچے اور کہا عثمان، مدینے میں لوگ بھوک مری کے شکار ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، ہمیں کچھ سامان بیچ دو، جو سامان تم نے 10 درہم میں خریدا ہوگا ہم اسے 12 درہم میں خرید لیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اتنا میں ہم نہیں بیچیں گے، اس سے زیادہ چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا ہم 10 کا 14 دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا ہم 10 کا 15 دیں گے، جو آپ نے 10 میں خریدا ہوگا ہم 15 میں خریدیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے بھی زیادہ ہمیں چاہیے، اور اس سے زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا عثمان، سب سے پہلے تو ہم ہی لوگوں سے ملاقات ہے، ہم سے پہلے کون آ گیا جو تمہیں 10 کا 15 سے زیادہ دے رہا ہے؟ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لائے گا ہم اسے 10 دیں گے، 10 گنا۔ تو تم لوگ گواہ رہو، میں نے تمام اونٹوں کو ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں نے دے دیا۔ اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ اور سبھی اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، سبوں کو اللہ کی راہ میں انہوں نے، سبھی لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ کی راہ میں انہوں نے پیش کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 پارہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت۔ اس آیت کے اندر جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اب یہ نہیں کہ جو چیز ہم کو محبوب پورا کا پورا اٹھا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دے، نہیں، مما تحبون، جو چیز محبوب ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ سبھی کا مطالبہ نہیں، لیکن اگر کوئی سبھی کر دیتا تو بہتر ہے۔ جب یہ آیت ان کے نظر کے سامنے سے گزرتی ہے تو ان کے پاس ایک باغ تھا بیرہا نام کا، سالانہ آمدنی 50,000 تھی۔ اس وقت 50,000 اس باغ سے آمدنی ہوتی تھی سالانہ۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ اپنی محبوب چیز کو جب تک اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دو گے تب تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیے، میں نے اس باغ کو جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا اللہ کی راہ میں نے اس کو وقف کر دیا، اب آپ اس باغ کا جس طرح سے چاہیں اس کا استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ واہ، یہ بڑے فائدے کا مال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو صحابہ کرام اللہ پر توکل رکھتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، ایک وقت کے کھانے کا نہیں دوسرے وقت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ پورا کرے گا، اللہ پر بھروسہ تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتا رہا، اور ان کے اس بھروسے کے بدولت اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھروسہ اٹھ گیا، اس لیے ساری چیزیں اٹھ گئی۔ اگر حلال کمانا چاہے اس دنیاوی زندگی میں، ابھی کے زمانے میں تو کوئی بھوکوں مر جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ سے محبت نہیں، دھن دولت سے محبت۔ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، چاہے کسی طرح سے آئے، جائز طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، مال آنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، محبت اصل اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔
دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے ماں والدین ہوں، بیوی بچے ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ سے محبت تمہاری ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، مال سے محبت کو چھوڑیں، اللہ سے رشتہ ناتا جوڑیں، اللہ سے محبت رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ سے بھروسہ اٹھایا تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے اپنی مدد اٹھا لے گا، اور اٹھا چکا ہے، کچھ ہی باقی ہے جو کچھ لوگوں کے بھروسوں پر ٹکا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں ایک واقعہ پیش کروں گا بخاری شریف کی، اس کے بعد میں خطبہ ختم کروں گا۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس کی بیماری تھی، ایک گنجا، اس کے سر میں بال نہیں تھا، اور ایک اندھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ وہ فرشتہ آیا ان کے پاس، سب سے پہلے گیا اس شخص کے پاس جسے برس کی بیماری تھی، اس سے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ میری بیماری ختم ہو جائے، میرا چمڑا اچھا چمڑا ہو جائے، میرا رنگ خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ زیادہ محبوب ہے۔ فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ وہاں سے چل دیا فرشتہ۔ اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا جس کے سر میں بال نہیں تھا، کہا بتاؤ تمہیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں بال نہیں ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے سر کا بال آ جائے، اور آئے نہیں بہترین ڈھنگ سے آ جائے تاکہ سنوارنے میں پریشانی نہ ہو۔ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا، سر میں بال آ گیا۔ کہا کون سا مال زیادہ محبوب ہے تمہیں؟ اس نے کہا گائے چاہیے مجھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرشتے نے ایک حاملہ گائے لا کر دے دی۔ اس کے بعد اندھے کے پاس فرشتہ پہنچا اور پوچھا بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھ۔ اس نے کہا مجھے آنکھ چاہیے، بینائی چاہیے۔ اس کے بعد فرشتے نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکری۔ ایک حاملہ بکری فرشتے نے لا کر اسے دے دی۔ اب اس اونٹنی سے، اس گائے سے اور اس بکری سے بچے پیدا ہوئے، پھر ان بچوں کے بچے، اور اسی طرح سے وہ نسل چلی، اور اونٹنی والے کے پاس بہت زیادہ اونٹ اور اونٹنی ہو گئے، اسی طرح سے گائے والے کے پاس گائے بیل بہت زیادہ ہو گئے، بکری والے کے پاس اتنی بکریاں ہو گئی کہ اسے شمار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو بھیجا، جاؤ امتحان لو ان لوگوں کا۔ وہ فرشتہ آیا ایک سائل کے روپ میں، کہا سب سے پہلے اس آدمی کے پاس گیا جسے برس کی بیماری تھی، کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دو تو میں اپنا سفر آرام سے کر سکوں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ حقدار لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان سے فرصت ملے تب تو تمہیں دے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میرا گمان ہے تو وہی آدمی ہے جسے برس کی بیماری تھی، بہت مفلس قلاش تھا تو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور تمہیں یہ ساری چیزیں دے دی۔ اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو دھن دولت ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ بات کی چیز نہیں ہے، باپ دادا سے ہی چلا آ رہا ہے، چل یہاں سے چل جا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر واپس کر دے گا، لوٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی حالت پر لوٹا دی۔
اس کے بعد وہاں سے فرشتہ چلا اور پہنچا گنجے کے پاس، کہا کہ میں مسافر ہوں، سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے، مجھے ایک گائے دے دو، میں اسے بیچ کر سفر کا سامان خریدوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر واپس کر دے گا، لوٹا دے گا۔ پھر وہاں سے فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے، مجھے ایک بکری دے دو جس سے سفر کا سامان خرید سکوں، اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے مانگ رہا ہوں۔ اس نابینے جو اندھا تھا پہلے، اس نے کیا جواب دیا؟ کہا یقیناً یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، تم اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگ رہے ہو، ان میں سے جتنا چاہو لے جانا لے جاؤ، کیونکہ میں بھی ایک دن نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی، میں مفلس قلاص تھا، یہ بکریاں میرے اس پاس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں اور تم اللہ کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہو، اس لیے اپنی مرضی سے جتنا لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ فرشتہ اسے دعا دیا، کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں امتحان لینے آیا تھا، اللہ تم سے خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھی جنہیں برس کی بیماری تھی اور جو گنجا تھا ان سے ناخوش ہوا، ان سے ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پہلی حالت پر واپس کر دیا اور اس کو اسی حالت پر رکھا، اللہ رب العالمین نے اسے اور برکت دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو ان دونوں ناشکروں کی طرح سے ہم بھی نہ بن جائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہلی حالت پر پلٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر نعمت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اور ہمارے سامنے کچھ کام آ گیا مسجد میں، اس میں زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، سامنے کا کام، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ادھر مسجد ہے اور مسجد کی بہت زیادہ بے حرمتی ہو رہی ہے، اس میں بچے آ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہنگامہ کریں، پیشاب کریں، ویسے ہی بغیر استنجا کے اسی میں پہنچ جا رہے ہیں، اس طرح سے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ اس چیز کو ہم لوگ اوپر لے جائیں۔ اس کے لیے بعد نماز جمعہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو بھائی اس میں کسی بھی طرح کا حصہ لینا چاہیں تو اپنا نام لکھوا دیں گے، اللہ کا کام ہے، اور اللہ کا واسطہ دے کر میں بھی اسی فرشتے کی طرف سے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میں آپ سے سوال کروں گا اور کر بھی رہا ہوں، اس کام کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جن دو چیزوں میں حسد جائز ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔